إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامل اور مکمل بنایا ہے. یہ ہر کمی کجی سے پاک ہے. یہ مکمل رہنمائی ہے. یہ اپنے عمل کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور زندگی کے کسی پہلو میں کسی لمحے میں مسلمان بیچارہ اور عاجز نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں. ہر وقت اسلام اس کو بتا رہا ہوتا ہے اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. خوشی ہے، غمی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، غلام ہے، بادشاہ ہے، جنگ ہے، امن ہے، ہم کبھی بھی اسلام سے خالی نہیں ہیں. یہ مکمل دین ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اس دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. کیا کمال کی بات ہے. ایسا دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح اجلی روشن. رات تو اندھیری ہوتی ہے مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کی رات بھی روشن ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ کوئی بے وقوفی ہوگا جو اس سے روح گردانی کرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، جو اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ کوئی پاگل ہوگا. بصیرت والا، عقل والا، فہم والا، فراست والا اس دین کو قبول کر لے گا. یہ اس اسلام کا میزہ ہے، اس کا خاصہ ہے، اس کا امتیاز ہے، اس کی کوالٹی ہے. تو آج سچی بات ہے میں ہوں، آپ ہیں، 200 کروڑ مسلمانوں میں مانتا ہوں کہ بے بسی تو سب کی ہے مگر بے حسی کم لوگوں کی ہوگی. زیادہ لوگوں کے دل دکھے ہوئے. کوئی کسی طبقے میں بھی رہتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو غزہ کے مسئلے میں وہ سکون میں نہیں ہے. وہ پریشان ضرور ہے. اور ہر دوسرا آدمی آپ کو یہ ملے گا جو یہ کہے گا کہ یار میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ایمان کی دلیل ہے مسلمانوں، یہ اخوت کی دلیل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ایک بدن کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. ہمدردی میں، غم گساری میں، رحم دلی میں، محبت میں یہ ایک بدن ہے. جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی دلیل ہے کہ اگر ان کا دکھ مجھے محسوس ہوتا ہے تو میں ایمان والا ہوں، اگر نہیں ہوتا تو یہ پریشانی کی بات ہے. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ سب پریشان ہیں. یقین ہے میرا کوئی بندہ سکھی نہیں ہے جب وہ غزل. اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان کافر ملکوں کو بھی دیکھیں گے تو وہ
इस जुल्म के ऊपर, इस बर्बरियत के ऊपर, इस वहशत के ऊपर, इस दहशत गर्दी के ऊपर, वो भी घरों से निकल के एहतजाज कर रहे हैं। मासूम बच्चों को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, जिस तरह अस्पतालों पे बमबारी हो रही है, पीने का पानी बंद है, खाने के वास्ते कोई चीज नहीं है, दवाइयां नहीं है, दुनिया में वेंटिलेटर ऑफ हो रहे हों और दुनिया इसको जंग कहे। कभी ऐसे नहीं होता कि बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से पहले पहले डेथ सर्टिफिकेट की तरफ वो चले जाते हैं। बच्चे एक सांस लेते हैं और फौत हो रहे हैं। तो ये रोज अशिफा हॉस्पिटल भी आप पढ़ते हैं, इंडोनेशिया हॉस्पिटल भी पढ़ते हैं, 90% सेहत की चीजें खत्म हो चुकी हैं, सैकड़ों डॉक्टर और हजारों पैरामेडिक्स वो इसमें मुतासिर हैं और शहीद भी बेशुमार हैं। शायद दुनिया में डॉक्टर्स को जब भी जंगें होती हैं तो हॉस्पिटल्स के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए एक अलग से जाब्ता होता है कि कभी अस्पतालों पे हमला नहीं किया जाएगा, जहां पे सफेद परचम लहरा दिए जाएंगे कि ये सिविल आबादी है, यहां पे लोग पनाह गुज़ी हैं, यहां इलाज मुआवजा है। 35,000 लोग जख्मी हैं और इलाज के लिए कोई जगह नहीं। जख्मी है नहीं कि किसी को कांटा लगा है, किसी को छोटा सा कोई चोट आ गई है, किसी को मोच आ गई है, उंगली में फ्रैक्चर है जिससे उगड़े हुए हैं, टांगें बदन में नहीं है, बाजू नहीं है, बारूद के साथ छलनी है, लोग खून है और कोई ऑपरेशन थिएटर इस वक्त फाल नहीं है। जब बिजली नहीं है, जिस इलाके में 41 दिन से बिजली बंद हो, हमारे हजवेरी में इंसान है हम भी, 10 मिनट बिजली बंद हो जाए तो आप सब जानते हैं कि हमारी क्या कैफियत बनती है। 41 दिन में इस दुनिया में जो ग्लोबल विलेज कहती है और जहां इंसानियत की बातें की जाती हैं और इंसानी हकूक के बेशुमार इदारे हैं और यूएन है, यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल है, इंटरनेशनल पीस ऑफ जस्टिस, क्या कुछ इदारे बने हुए हैं, यूरोपियन यूनियन है, G20 है, G8 है, वीटो पावर्स है जो दुनिया को इंसानियत का सबक सिखाना चाहते हैं और दुनिया में इंसानियत के बड़े बड़े चेयरमैन और सुपरमैन सब मौजूद हैं। 41 दिन से बिजली बंद है और जिस पेट्रोल के ऊपर वो हॉस्पिटल चल रहे थे, गुज़श्ता 5 दिन से वो पेट्रोल भी नहीं है और नाकाबंदी कर दी गई कि ना बाहर से इनको खाना आएगा, ना इनके लिए कोई पीने का पानी। गजा है क्या? 40-41 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है, कहीं 12 किलोमीटर है, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर। ये थोड़ा सा एक इलाका 400 किलोमीटर का, 400 स्क्वायर फुट का। कई लाहौर निकल आए एक गजा में से, कई गजा बन जाए एक लाहौर में। इतना छोटा इलाका है, 21 लाख की आबादी है। हमारे लाहौर की तहसीलें इससे बड़ी हैं, हमारे छोटे छोटे शहर इससे बड़े हैं जितनी आबादी कुल गजा की है। नॉर्थ पोल की जो जहां पे इस वक्त जंग है, 21 लाख लोग हैं और 21 लाख लोगों में 7 लाख लोग वो हैं जिनके पास घर नहीं है। सर्दी की आमद है, हम दोपहर को जैकेटें पहनते हैं, बाजारों में जाएं तो रश लगा हुआ है, लोग सर्दी का सामान खरीद रहे हैं। घरों में औरतें कंबल निकाल रही हैं, स्वेटर निकाल रही हैं, गर्मी के कपड़े बांध बांध के रख रही हैं कि सर्दी की आमद है। और मैं फिलिस्तीन की सर्दी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इस सर्दी की आमद में वो एक बच्ची की वीडियो आई, रो रही 2 बच्चियां कि हमारा बाप हमारे लिए लकड़ियां लाया करता था, अब वो शहीद हो गया और हमने सारी रात इस सर्दी में आसमान के नीचे गुजारी है, हमारे पास लकड़ियां नहीं है कि जिसके साथ हम आग जला के अपनी सर्दी दूर कर सके। ना कोई घर, ना कोई खैमा, ना खाना। ये 3 दिन पहले बारिश हुई तो गजा में खुशी थी कि पीने का पानी तो मिला, मगर पानी तो आया, जब बारिश होगी तो सर्दी भी। और जब 7 लाख लोग बिल्कुल खुले आसमान तले होंगे, आफरीन है वैसे उनके ऊपर, लोग उनसे कहते हैं यहां से निकल जाओ, वो कहते हैं गजा में हमारी कब्रें तो बनेगी, हम गजा को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी कीमत पे गजा से हिजरत नहीं करेंगे, हम यहां सारे शहीद हो जाएंगे, हमारे बच्चे। और क्या कमाल के लोग हैं अल्लाह ताला उनके ईमान में और इजाफा करे, उनकी मदद करे और हमें उनकी मदद की तौफीक अता फरमाए और हम सबको एक उम्मत बना दे
کہ بچے کی میت باپ نے اٹھائی ہے اور کہہ رہا حمدللہ 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 حمدللہ، کس طرح وہ دیوانوں کی طرح اللہ کا شکر کر رہا ہے، اور سال کے قریب بچہ ہوگا جس کی میت جس شہید کو اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، اور لوگوں سے کہتا حمدللہ حمدللہ، یہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ کہتی ہے جوان لاش ہے اور ماں اس کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے اور اس کو پیار کر رہی ہے، اور آخر میں اس کے قدموں پہ پہنچتی ہے اور اپنے شہید بیٹے کے قدم چومتی ہے کہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اور بچے وہاں کیا کھیل کھیلتے ہیں، اور شہید کس طرح ہوتے ہیں۔ شہادت آج وہاں ان کی کھیل بن چکی ہے، ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ غزہ کی کیفیت ہے، جہاں گھروں میں دودھ نہ ہو، جہاں گھروں میں کھانا نہ پکتا ہو، جہاں پینے کا پانی نہ آتا ہو، جہاں مریض کے لیے علاج نہ ہو۔ لوگ تو صدیوں پرانی باتیں کرتے ہیں کہ پانی نہیں تھا تو کیا کیفیت ہے، آج صدیوں میں اسلام میں یہ وقت گزرتا ہے۔ آج تو واقعتاً پانی نہیں ہے، آج تو واقعتاً کھانا بند ہے، آج تو واقعتاً خیمے اجڑے ہوئے، مگر بولنے والے کم لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں ان کے حالات کو میں بیان کروں مگر آفرین ہے، 6000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ جوانوں کی تو بات نہیں، میں ایک اور بات جس کے لیے بندے کی زندگی میں بہت چیزیں آتی ہیں اور وہ اس کو سوچتا رہتا ہے کہ حالات کیا ہوں گے۔ 2 میتیں کہیں پڑی ہوں اور 3 دن گزر جائیں، اسلام میں دفن کرنے کا حکم جلدی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کے دفن کرنے میں دیر نہیں لگانی، جلدی سے جلدی اس کو دفن کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ گھر والوں کا صدمہ کم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک میت دفن نہیں ہوتی، گھر والے کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے، وہ ہے یہ رواج ہی، مگر جو رواج بنا ہے کہ جب تک دفن نہیں ہوگا وہ کھانا نہیں کھاتے، کھانا دفن کر کے کھانا کھاتے۔ ایک اور بڑی بات ہے، کوئی سیریس پیشنٹ ہو، پیٹ کا مریض ہو، کینسر کے مریض ہو، مختلف بیماریوں کے زخمی ہو، تو ڈاکٹر آپ کو میت ڈسچارج کرتے وقت کہے گا اس کو دیر نہیں لگانی، جلد دفن کرنا ہے۔ ایک بکری کہیں مر جائے نا علاقے میں تو علاقے والوں کو رات کو اس تاپن کی وجہ سے بو نہیں آتی، بو کی وجہ سے نا نیند نہیں آتی، اور جہاں ہزاروں لوگ ملبے کے نیچے پڑے۔ میں جب سوچتا ہوں نا مظفر آباد میں، یہ میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے کام ہمارے ساتھ کیا، باغ میں، راولا کوٹ میں، مظفر آباد میں، پہلے 5 دن 1 ہفتہ مظفر آباد میں گزرنا مشکل تھا، راولا کوٹ باغ میں گزرنا مشکل تھا، کیونکہ بو اتنی تھی کہ بندہ وہاں رہ نہیں سکتا تھا۔ جس ایمبولینس میں ڈوبا ہوا بندہ ہو نا، جلا ہوا بندہ ہو، اس ایمبولینس کو چلانا انتہائی دشوار ہوتا ہے کہ بدبو اتنی تھی۔ آپ غزہ کو سوچ سکتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ ابھی ملبے کے نیچے، 2 دن تک 3 دن تک وہ موبائل پہ رابطہ بھی کرتے رہے کہ ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں، مگر دنیا میں انسانیت کا نام دینے والے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ دنیا میں سیلابوں زلزلوں میں یو این کی جو ٹیمیں پہنچتی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ جاپان اور فلاں جہاں مدد کے لیے پہنچتے وہاں نہیں پہنچے۔ جو دنیا میں زلزلوں میں ہوتا ہے، جو دنیا میں سیلابوں میں ہوتا ہے، اس سے بڑی آفت اس وقت غزہ کے لوگوں پہ ہے۔ اس سے بڑا مشکل وقت اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ہے۔ فلسطین بھی پورا نہیں، اسپیشلی غزہ 21 لاکھ لوگ ہیں۔ پوری امت کا کتنا بنتے ہیں؟ 200 کروڑ مسلمانوں کا کتنا بنتے ہیں؟ 1% نہیں بنتے، 0.1% بنتے ہیں۔ اگر وہ 2 کروڑ ہوتے تو پھر 1% بنتا، وہ 21 لاکھ ہیں، 10 پیسے بنتے۔ امت کا کتنا بنتے؟ 1 روپیہ نہیں بنتے، 100 روپے میں سے کتنا بنتے؟ 10 پیسے، 0.1%۔ مگر آفرین ہے 200 کروڑ مسلمانوں سے زیادہ حوصلہ کن کا ہے؟ 2 ارب مسلمانوں سے زیادہ اس وقت ایمان کن کا ہے؟ اور جب میں سوچتا ہوں کہ 57 اسلامی ملکوں میں اگر کوئی ملک اس وقت آزاد ہے تو فلسطین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ فلسطین کو آزادی دے دے، غزہ کی حفاظت فرما، غزہ کی مدد فرما، مسلمانوں کو آزادی دے دے غزہ میں۔ پھر میں اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں غزہ ہی تو آزاد ہے، فلسطین ہی تو آزاد ہے، ہم تو سب پابند ہیں، ہم تو سب کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہمارے اوپر ضابطے اور پابندیاں ہیں۔ اگر دنیا کسی پابندی سے آزاد ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو وہ غزہ کے لوگ ہیں۔
اکیلے تو حماس والے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ حمایت ان کے ساتھ ہے، یہ محبت ان کے ساتھ ہے. اور وہ آج کی کسی کہانی نہیں. نومبر 47 میں اسرائیل کو UN نے وہاں پہ ٹھونسا تھا. اگست 47 میں پاکستان بنا. نومبر 47 میں اسرائیل کا نام دیا گیا. اور میں ان لوگوں سے کہوں جو کہتے ہیں اسرائیل بھی ملک ہے، نہیں، اسرائیل ملک نہیں ہے. اسرائیل غاصب ریاست ہے، ایک غاصب لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے. اسرائیل کسی ملک کا نام نہیں ہے، ایک قبضے کے لوگوں کا کام ہے جنہوں نے آ کے مسلمانوں کے علاقے میں ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا. اور ایک اور بات آپ سے گزارش کرنی ہے، ہمارے پڑھے لکھے بچے اکثر کنفیوز ہوتے ہیں. یہ ہیکل سلیمانی ہے، یہاں تو یہودیوں کا بھی حصہ ہے، یہاں تو فلاں چیز بھی ہے، یہودیوں کا بھی حق ہے. پہلے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، کسی بھی یہودی کو یہاں سے بے دخل نہیں کیا، کسی بھی عیسائی کو یہاں سے نکالنا نہیں، ان کو ان کے حقوق کے ساتھ وہاں رہنے دیا تھا. مگر سلیمان علیہ السلام نے وہاں ہیکل نہیں بنایا تھا، سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی تھی. سلیمان علیہ السلام کی یادگار ان کا تخت نہیں ہے، خیمہ داؤدی نہیں ہے، ہیکل سلیمانی نہیں ہے. جو سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کہہ کے اور لوگوں کو کہہ کے جو مسجد بنائی تھی، وہ اللہ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حرم کے بعد جو دنیا میں مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصی ہے. بیت اللہ پہلی مسجد ہے دنیا میں، پہلا اللہ کا گھر ہے، اور دوسری جگہ مسجد اقصی ہے. یہ مسجد ہے قرآن مجید کے مطابق، تاریخ کے مطابق، حدیث کے مطابق. ہمارے بچے آخر یہودیوں کی بھی تو کوئی چیز ہوگی، وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا ہیکل ہے. بھائی سلیمان علیہ السلام نے وہاں کچھ نہیں بنایا تھا، سلیمان علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی تھی. قرآن مجید میں اس کو مسجد بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد کیا ہے، وہ بابرکت زمین ہے ایمان والوں کے لیے. وہ رہتے تھے وہاں، کسی نے منع نہیں کیا، مگر ان کی سازشیں، شرارتیں. تو میں نے تو کرنے کی آپ سے بات کرنی کہ آج ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، بہت ڈیٹیل میں چلے گئے. مگر مسلمانوں تکلیف ہوتی ہے آج. وہ 200 کروڑ ہیں ہم، اور پوری دنیا کے یہودی کتنے؟ ایران کے یہودی ملا کے، ترکی کے یہودی ملا کے، یورپ کے یہودی ملا کے، امریکہ کے یہودی ملا کے، یہ UAE میں رہنے والے یہودی ملا کے، پوری دنیا کے یہودی 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہیں. لاہور کی آبادی ماشاءاللہ 2.5 کروڑ ہے، فیصلہ آباد کی آبادی 1.5 کروڑ ہے، پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، امت مسلمہ کی آبادی 200 کروڑ ہے، اور یہودی دنیا میں کتنے؟ 1 کروڑ. تکلیف یہ نہیں کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے، تکلیف یہ کہ کس سے مار پڑ رہی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وجعل منہم القردۃ والخنازیر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کو ہم نے بندر اور خنزیر بنایا، بندروں اور خنزیروں کی اولادوں سے ہمیں مار پڑ رہی. جن کا غلام ہونا کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید جن کے بارے میں لکھتا ہے کہ تم فرعون کے غلام تھے. وَإِذَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. سورہ بقرہ جن کی حرکتوں سے بھری پڑی ہے، سورہ بقرہ شروع کر دینا، 3 کرکو نکل آئے. تو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اس کو پڑھیے گا. اور بنی اسرائیل کی کوئی عظمت بیان نہیں کہ ہوتی، ان کی نالائکیاں، ان کی نافرمانیاں، نبیوں کے قاتل، نبیوں کے نافرمان، نبی کی موجودگی میں شرک کرنے والے، بچڑا پوجنے والے، ایسے قوم، وہ قوم ہمارے خلاف لڑ رہی ہے. انتہائی تکلیف ہے. مگر کیوں نہ لڑیں؟ انہوں نے اسلام کے مطابق اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، اور ہم نے اسلام کو چھوڑ کے سود ہم نے کھائے، جھوٹ ہم نے بولے، بے پردگی ہماری ہے، بے نمازی ہم ہیں، اللہ کے نافرمانی پہ ہم اترے، قرآن ہم نے چھوڑا. اکثر لوگوں نے، آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، میں نے بھی اس کو بہت دفعہ پڑھا کتابوں میں،
کہ ہنری کسنجر جب گولڈا مائر سے ملنے کے لیے آیا، ایک میٹنگ تھی اور گولڈا مائر ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتی تھی، ایک کمرے کے فلیٹ میں. اس کے پاس سر محل نہیں تھا، اس کے پاس یورپ کے مہنگے ترین فلیٹس نہیں تھے، اس کے دنیا بھر میں اثاثے نہیں پھیلے تھے. اسرائیل کی وزیر اعظم کس کمرے میں رہی تھی؟ ایک کمرے کے فلیٹ میں، اور اس کا کوئی نوکر نہیں تھا. وہ امریکہ کے فورن سیکرٹری کے لیے ملنے کے لیے اکیلی بیٹھی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک چائے کپ پہ بنا کے اپنے ہاتھ سے دی، جس کو کپ کو اوپر سے ٹوٹا ہوا تھا اور ایک بلب اس کمرے میں لٹک رہا تھا، اور وہ مجھ سے سائن کر رہی تھی کہ ہمیں F-16 چاہیے. کپ اس کا ٹوٹا تھا، نوکر اس کے گھر میں نہیں تھا، اس کی پوری رہائش ایک کمرے پہ مشتمل تھی. اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، اور جو ہم ایگریمنٹ دونوں بیٹھ کے کر رہے تھے کہ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہم F-16 خریدنا چاہتے ہیں، F-16 خریدنا چاہتے ہیں، اس قیمت میں سودا ہو رہا ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے ہنری کہتا اس سے پوچھا کہ تم اپنی معیشت دیکھو، تم اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہو، مکان تو تیرے کو ہے نہیں. مسلمان کس میں پڑ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی علامات میں ننگے پاؤں لوگ، بکریاں چرانے والے، کترے کپڑے پہننے والے، ننگے پاؤں، ننگے بدن بکریاں چرانے والے لوگ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. قیامت کی علامتیں مسلمان بلڈنگ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسری، سارے عربوں کو یہ کھا گیا. امت مسلمہ کے سارے پیسے کیا کھا گئی؟ تعمیر، مکان، اٹا، روڑے، لویا. امت کے پیسے کا یہ قیامت کی علامتوں میں ہے. جیسے سارا دبئی جا کے دیکھیں، سارے عرب ملک جا کے دیکھیں، سارا انڈونیشیا، سارا ملیشیا، سارا برنائی دیکھیں، مسلمان اس میں لگے. امریکہ نے کبھی کھلونے نہیں بنائے، اسرائیل نے کبھی کھلونے نہیں بنائے. ہمارے تو ہم کھلونا نہیں بنا سکتے، ہمیں وائپر نہیں بنانا آتا، ہمیں سوئی نہیں بنانی آتی، ہم تو یہ خریدتے. دنیا میں جن لوگوں نے بھی ڈومینیٹ کیا، جن لوگوں نے بھی حکومت کی، وہ اسلحہ بناتے ہیں. اسرائیل اور امریکہ اور فرانس دنیا کو کیا سپلائی کرتے ہیں؟ وہ کاریں نہیں بیچتے، وہ کھلونے نہیں بیچتے. امریکہ کا کپڑا کبھی کسی نے نہیں خریدا جا کے بازار سے، امریکی کپڑا مجھے دے دے، امریکی گھڑی خریدنی میں نے. جب بھی امریکہ سے لوگوں نے خریدے تو میزائل خریدے، ٹینک خریدی، توپیں خریدی، لوگوں کو انہوں نے جہاز بیچے، اسلحے بنائے. یہ انہوں نے اسلام سے سیکھا. تو گولڈا مائر سے وہ کہنے لگا کہ تم کچھ اپنا سوچو، F-16 اتنی مہنگی ڈیل. تو کہنے لگی کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو پڑھا ہے، اس کے گھر میں دیے میں تیل نہیں تھا، کھانے کو روٹی نہیں تھی ان کے گھر میں، اور بندے ہوئے تیار گھوڑے بھی تھے اور تلواریں بھی تھی، زرہیں بھی تھی، اور وہ چند سالوں میں دنیا میں غالب آ گئے. ہمیں نہیں چاہیے یہ چیزیں، ہم دنیا میں غلبہ چاہتے ہیں. اور پھر کیا قانون بنا؟ ہماری تو ٹوٹی پھوٹی وہ NCC ہوتی تھی، وہ بھی جاتی گئی. 18 سال کی ہر لڑکی اور لڑکے کو، لڑکی 24 مہینے 2 سال آرمی کی ڈیوٹی کرے گی ود ٹریننگ، اور لڑکا 32 مہینے تک آرمی کی جاب کرے گا. کوئی اسرائیلی بغیر ٹریننگ کے اور بغیر فوج کی نوکری کے نہیں رہ سکتا. اسی لیے دنیا کہتی کہ اسرائیل کے پاس باقاعدہ فوج تھوڑی ہے اور پورا اسرائیل فوجی ہے. عرب ملکوں کی ساری فوج ملائیں گے تو اسرائیل کی ریگولر فوج سے زیادہ ہے. 1,70,000 فوج ہے، 4,65,000 ریزرو ہے، اور ہر اسرائیلی پورا ٹرینڈ ہے. آج بھی اسرائیل میں اسلحہ بانٹا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اسلحے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ امریکہ میں اسلحے کا کوئی لائسنس نہیں ہے. جو آدمی جو اسلحہ خریدنا چاہے اس کے لیے ممکن ہے. جن قوموں نے ترقی کی انہوں نے اپنے اندر قوت پیدا کی، اور جن لوگوں نے ان کو کہا تم مکان بناؤ، تم یہ پلاسٹک، لوہا، لکڑی، یہ کاٹ کوڑا سب اکٹھا کرو، سب لنڈا بازار اکٹھا کرو، اس میں لگتے. او بھائی 1 کروڑ ہے، اور اسرائیل کی کل آبادی کتنی؟ 85 لاکھ. پورا کروڑ نہیں، دنیا کے یہودی کروڑ ہیں، اسرائیل کے 85 لاکھ آبادی ہے، جس میں 70-65 لاکھ یہودی، باقی عرب عیسائی ملا جلا کے وہ بھی تل ابیب میں رہتے ہیں. 65 لاکھ 70 لاکھ لوگ ہیں، اور مد مقابل 200 کروڑ ہیں.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अन करीब दुश्मन तुम पे इस तरह झपटेंगे जिस तरह भूख के दस्तरखान पे। बहुत भूख लगी हो तो दस्तरखान पे, या कभी शादी का खाना जब कहते हैं ना खाना खुलता के बंदे खुलते हैं, इस तरह टूट रहे होते हैं, प्लेटें भर रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। कोई किसी पे सालन फेंक रहा है, कोई किसी से प्लेट छीन रहा है, कोई चमचे के पीछे चमचा मिन्नू बनाई और चमचा मिन्नू बनाई का, जिस तरह भूख के दस्तरखान पे झपटते इस तरह दुश्मनों पे झपटेंगे। सहाबा को क्या पता, वो तो 300 से ज्यादा थे तो बदर जीत गए, वो तो 3000 थे तो 10,000 में खंदक में जीत गए। जब मैं मूता को पढ़ता हूं 3000 मुसलमानों ने 2 लाख काफिरों को शिकस्त दी। कितने मुसलमान थे? 3000 मूता के मार्के में और मध्य मुकाबिल 2 लाख। और जब हम यूरोप के फाते थे, तारीख इतने ज्यादा गुलाम था मूसा की नुसैर का, 12,000 के लश्कर के साथ वो जबले तारिक को उतरा और 2 लाख फौज को उसने शिकस्त दी। क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या स्पेन और अंदलुस में 700 साल की हुकूमत थी, 12,000 मुसलमान। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुसलमानों की तादाद 12,000 हो जाए लड़ने वालों की, तो ये किल्लत की वजह से शिकस्त नहीं खाएंगे। अगर 12,000 मुसलमान लड़ाई के लिए खड़े हो गए तो किल्लत की वजह से इनको शिकस्त नहीं होगी कि थोड़े हैं इस वजह से मार खा गए। सिर्फ 12,000 मुसलमान खड़ा हो गए, ये हदीस है। मुझे कल परसों भी पोस्ट आई, आपको भी आती है, हम 2 करोड़ हैं, हम 313 नहीं है। हम 2 करोड़ 2 अरब जरूर है, 200 करोड़ जरूर है, मगर हम 313। जिहाद तो गाड़ी बना हुआ है, जिहाद तो ताना बना हुआ है, जिहाद तो दहशतगर्दी बना हुआ है, जिहाद तो जुर्म बना हुआ है। जिहाद को बोलना, जिहाद को करना, जिहाद की तरबियत देना, निशानाबाजी करना। अल्लाह अकबर। उक़बा बिन आमिर कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन करीब अल्लाह ताला अपनी मदद के साथ दुनिया के मुल्क तुम पे फतह करवाएगा। अन करीब फरमाया, ये दुनिया के मुल्क ना तुम्हारे हाथों पे फतह होंगे। दुनिया के मुल्क अल्लाह ताला अपनी मदद से तुम्हें दे देगा और तुम में से कोई आजिज ना आ जाए, कोई इस बात को छोड़ ना दे कि वो अपने हथियारों से खेल ले। दुनिया के मुल्क फतह हो जाए तो हथियार ना छोड़ देना, ये ना कर देना कि तुम्हारे हथियार तुमसे चले जाए। बद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तक़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अमतियतिकुम फयमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा। इन काफिरों की तो ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे असले से गाफिल कर दें, व अमतियतिकुम तुम्हारे सामान से जल के तुम्हें गाफिल कर दें, फयमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा। एक ही लुक़मा बना के तुम्हें खा जाए। जब तुम्हारे पास असलहा नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी, जज्बा जिहाद नहीं होगा, वो तो एक लुक़मा बनाएंगे, तुम्हें खा जाएंगे और खा रहे। कभी इराक है, कभी अफगानिस्तान है, कभी कश्मीर है, कभी बर्मा है, कभी शाम है, कभी फिलिस्तीन है। कब तक मुसलमान बेचारे और रो लेते हैं, कोई 5-10 रुपया चंदा दे देता है, किसी को बैठने का सर्दी, कोई पुराने कंबल ले आएगा कि शायद यही फिलिस्तीन पहुंच जाए, कोई मिनरल वाटर की बोतलें इकट्ठी करनी शुरू कर देगा, ये और नहीं पहुंचती भाई। और पैसे भी जो दे रहे हैं वो ये मत समझे कि उनका फर्ज अदा हो गया, बस इतना समझे कि कोई मदद हो गई, फर्ज उसी दिन अदा होगा जिस दिन हम खड़े हो गए। बड़े लोगों का दिल इसमें मुतमिन होता है, बच्ची मैं 5,000 देता हूं, मेरा फर्ज अदा हो गया। नहीं, बस कुछ हिस्सा अदा हुआ है। मुतमिन नहीं हो सकता मुसलमान इसके ऊपर। क्या बहनों की इज्जतों की कीमत 5,000 है? क्या उन बच्चों के खून की कीमत 5,000 है? क्या उन जलते हुए घरों की और गिरे हुए मकानों के और मलबा बने हुए पूरे पूरे शहरों की कीमत 5,000 है? ये उम्मत को खड़ा होना होगा, उठना होगा। तो आपने कहा कि इस तरह झपटेंगे जिस तरह भूख के दस्तरखान पे। सहाबा ने कहा थोड़े होंगे, उनको यह लगा कि शायद जितने हमें इससे भी कम हो जाएंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, नहीं नहीं, तुम तो इतने होगे जिस तरह समुद्र की झाग होती है। समुद्र के किनारे पे खड़े हो तो पानी नहीं दिखता, खुसूसन जब जोबन पे हो समुद्र, सिर्फ लहरें दिखती और लहरों पे पानी नहीं होता, सफेद झाग होती।
मगर वो जहाजों का वजन झाग नहीं उठाती, पानी उठाता है। झाग का तो एक बुलबुला बनता है, दूसरा टूटता है, 100 बनते हैं तो 200 टूटते हैं, बन भी रहे होते, टूट भी रहे होते। एक तिनका उठाने की भी सकत झाग के बुलबुले में उम्मत को बुलबुले बना दिया मेरे नबी ने। कहा जिस तरह समुद्र की झाग होती, तुम्हारा रोह भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी हैसियत खत्म हो जाएगी। और मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं किसी लश्कर के साथ मदीने से निकलता हूं, अल्लाह ताला 1 महीने की मुसाफत में मेरा रोह पहुंचाता है। मैं अभी मदीने से सफर शुरू करता हूं, 1 महीना दूर होता हूं तो मेरा रोह वहां पहुंचता है। ये जिहाद है भाई। अब कितने हुक्मरान है जो निकलने के लिए तैयार है, और ये भी एक फैशन बन गया। जब कुछ खुद काम ना करना हो तो सारी जिम्मेदारी किस पे डाल दें। ये भी एक फैशन है उम्मत मुस्लिमा का। ये महंगाई में मैं जानता हूं, दुकानदार खूब कमाई करेगा और गाली किसको देनी, अपने हिस्से का काम नहीं करना, हमेशा अगले के ऊपर बात करके अपने आप को निकाल जाना। हुक्मरानों की गलतियां उनके साथ हैं और हमारी गलतियां हमारे साथ हैं। वो अपनी जगह मुजरिम है, हम अपनी जगह मुजरिम है। हुक्मरानों के जुर्म उनके साथ हैं और कौम, अवाम, उम्मत और मिल्लत के जुर्म हुक्मरानों के नाम लेके हम बड़ी जिम्मेदारी हो सकते, वो अपनी जगह मुजरिम है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं कि वो मुजरिम है। और अगर ये उम्मत कहे कि हम मुजरिम नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है। वो अलग मुजरिम है, हम अलग मुजरिम है। तो आपने फरमाया, साहबा कहने लगे हम थोड़े होंगे, कहा नहीं, समुद्र की झाग, तुम्हारी हैसियत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा रोग, और तुम्हारे दिलों में वहन आएगा। साहबी कहने लगे वहन क्या होता है? तो जवाब दिया, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, तुम्हें दुनिया प्यारी होगी, और शहादत और मौत, इससे तुम कराहत करोगे, इससे तुम नफरत करोगे। जो दुनिया में पाते थे, क्या कहा था उसने ईरान को, किसरा को क्या जवाब दिया था उसने, फारिस को, सिपा सालार ने उसके कहने लगा, इतनी तो तुम्हें शराब महबूब नहीं है जितनी उनको मौत महबूब है। और हदीसों में आता है, ये अल्लाह के बंदे मौत मदाना, ये तो मौत को मौत की जगह पर तलाश करते हैं, ये मौत के ताकुब में जीते हैं, ये जीने के लिए नहीं जीते, ये तो मरने के लिए जीते हैं। सहाबी को देखें, उमैर बिन हम्माम जमीन पे खजूरें फेंकते, कहते हैं कौन इतनी खजूरें खाए तो फिर शहीद हो। इतना लंबा इंतजार नहीं, खजूरें जमीन पे फेंकी और चले गए। अनस बिन नजर में क्या कहते हैं, जन्नत की खुशबू आती मुझे बहुत से, लोगों आगे बढ़ो, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही, दुनिया नहीं, आगे बढ़े। 80 से ज्यादा जख्म थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पढ़ के देखें तो दुआओं में एक बड़ी दुआ आपको मिलेगी, ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, मैं तेरे रास्ते में जिंदा हूं, मैं तेरे रास्ते में शहीद हूं। और सिर्फ दुआएं भी की हैं और शहादत का हर सफर भी किया। फरमाया मैं तो किसी लश्कर से पीछे ना रहूं, मैं तो कभी कभी इस वजह से रुक जाता हूं कि जो लोग पीछे बैठे इनका दिल ना दुखे, मैं तो इनकी तालीफे कल्बी के लिए कभी कभी पीछे रुकता हूं, इनका दिल ना दुखे। अगर मैं हर लश्कर में जाऊंगा तो ये कहेंगे कि हम नहीं गए, तो मैं इनकी दिलजोई के लिए कभी कभी रुकता हूं। वरना मदीने से कोई काफिला जिहाद का ऐसा ना चले जिसमें मैं खुद शरीक ना हूं। 27 दफा गए, 80 से ज्यादा मार के जिंदगी में हुए, और 7 पारे जमा करें कुरान के तो किसके ऊपर है, जिहाद। कुरान के सारे निसाब को जिहाद का जमा करें तो उसका जो हुजम बनता है, उसकी जो वुसअत बनती है, वो 7 पारे। एंकर बोल रहे होंगे, मीडिया बोल रहा होगा, OIC का इजलास हो रहा होगा, हुक्मरान इकट्ठे हो रहे होंगे, अवाम सारे मिल रहे, मगर जिहाद के बगैर मुमकिन किस तरह कि हम आगे बढ़ सकें। एक ही काम है। और मुसलमानों, ये मैंने आयतें पढ़ी थी सूरह अनफाल की, सिर्फ तर्जुमा कर दूं, टाइम भी आपका तो इतना ही है। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युजिज़ून। और ये गुमान ना करो, काफिरों को कह दो ये ना सोचें कि वो अल्लाह से बच जाएंगे, वो बदर में बच के निकल, कफ़रू सबक़ू, वो निकल नहीं सकते। इन्नहुम ला युजिज़ून, वो तेरे रब को आजिज नहीं कर सकते। हम भाग जाएंगे, हम निकल जाएंगे, हम ट्रिक दिखाएंगे। अल्लाह कहते हैं इनको कौन निकलो, ना गुमान करो।
काफिरों ये मत सोचना कि तुम रब से निकल जाओगे, तुम उसको आजिज करोगे। मुसलमानों तुम क्या करो, वाहिदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जितनी तुम में हिम्मत कोशिश है तैयारी करो, कुव्वत जमा करो, मिन रिबातिल खैल, बंधे हुए तैयार घोड़े और गाड़ियां शान शौकत के लिए नहीं लेनी। फरमाया घोड़े की 3 चीजें, एक अजर, एक जरूरत, एक वबाल। अजर वाला कौन सा, जिसने जिहाद के लिए घोड़ा लिया, गाड़ी लेता है वो कहता है अल्लाह ताला के दीन का काम करूंगा, ये जिहाद के लिए ली। फरमाया उसकी रस्सी लंबी करता है, उसको खूब चारे की जगह पे, हरी भरी जगह पे छोड़ता है, वो वहां से चरता है, इसको चरने का अजर मिलता है। वो घोड़ा रस्सी उड़ा के निकल जाता है, वो लीद करे, पेशाब करे, इसका अजर मिलेगा। वो किसी नदी में रुक के पानी पिए, इसको नदी में रुकने का पानी मिलेगा। जितने कदम घोड़ा दौड़ेगा, क़यामत में इसके नामा अमाल में उतनी नेकियां लिखी। रस्सी उड़ा के घोड़ा दौड़ गया, लिया इसलिए था कि जिहाद करना। और फरमाया जिसने दिखावे के लिए लिया, शोहरत के लिए कोई सवारी ली, मुसलमानों को अजियत देने के लिए ली, ये इसके लिए वबाल है। और जो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ले, अपनी पर्दापोशी के लिए लिए, उसके लिए जायज है। मुसलमानों हम सबके पास सवारियां हैं, किसके लिए? कितने लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैं आज भी उन लोगों को जानता हूं, इस जमाने में उन्होंने घोड़े रखे हुए इस नियत के ऊपर कि जिहाद करना। वो वर्जिश करते हैं, वो दौड़ते हैं, वो अपने जिस्म में फर्क नहीं आने देते कि जब मुझे मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला मैं निकलूंगा। चलिए 3 सीढ़ियां ना जाए, मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए, मुसलमानों को खड़े होना चाहिए। भाई तैयारी क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं अगर इनका इरादा होता जिहाद का, ये तैयारी जरूर करते। इसराइल ने अपने बच्चे बच्चे को तैयार किया, शिवसेना ने अपने बच्चे बच्चे को तैयार किया, बजरंग दल ने अपने बच्चे बच्चे को तैयार किया, बीजेपी ने अपने बच्चे बच्चे को तैयार किया। और हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? वो सारी जंग उसमें लड़ लेते, क्या इसको कहते हैं, ये मोबाइल में पूरा पूरा मोबाइल बच्चे के पास किसके लिए, मैं इसमें जंग लड़ रहा हूं। वो सारी तोपे, टैंक, फौजी मोबाइलों पे मारते हैं, उनको जमीन पे किसी बात का नहीं पता। ना मुसलमानों ऐसा नहीं करना, सबने हिम्मत करनी है, तैयारी करनी। कब घोड़े को तैयार रखना, तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाह, तू हजवेरी स्कीम में बैठा, तू पाकिस्तान में बैठा, दुनिया के किसी खित्ते में बैठा, तैयारी करेगा, कुव्वत जमा करेगा, अपने बदन को कुव्वत वाला बनाएगा, अपनी सवारी को तैयार करेगा। तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाह, तेरा खौफ किस पे चला जाएगा? तेरा रोक, तेरी दहशत कहां पड़ेगी जाके? लोग कहते हैं ये दहशत गर्द है। अल्लाह ताला ने मुसलमान को कहा ही दहशत वाला है। यह कोई गाली ना समझा करे, आप हैं इरहाबी, आप हैं दहशत वाले। अल्लाह के दुश्मनों पे तुम्हारे दुश्मनों पे रोक पड़ेगा। वआखरीना मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम, जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह जानता, वो भी डरेंगे। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़ा इलैकुम, तुम जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला देगा, तो जाया नहीं करेगा। वअंतुम ला तुज़लमून, तुम जुल्म नहीं किए जाओगे। मिन जनाहु लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। अगर वो सुलह की बात करें मगर दब के सुलह नहीं करनी। वला ताहिनु व फी इब्तिगाई कौम, बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखानी, जंग करने में भी तकलीफ बड़ी है, शहादतें बड़ी। क्या हुआ? अगर तुम्हारी शहादतें हैं तो दुनिया ने पहली दफा सुना है कि 2000 से ज्यादा इसराइली मरे। इससे पहले किसी ने सोचा नहीं। 200 करोड़ में से 12-13 हजार कोई चीज नहीं है, और 1 करोड़ में 2000 आयरन डोम पहली दफा टूटे हैं। दुनिया के बेहतरीन टैंक पहली दफा तबाह हुए हैं। तल अवीव के एयरपोर्ट से भागने वालों को जगह नहीं मिल रही, और दुनिया की मीशत हिल के रह गई है। इसराइल की कंपनियां धड़ाम गिर रही है कारोबार से। यहां तो हमारे साथ है एक बाइकाट नाम की होता है, उनसे पूछे जिनका बन रहा है। दुनिया की 8 अरब आबादी में 25% लोग, 200 करोड़ लोग अगर खरीदो फरोख्त इसराइल की बंद कर दें, उनके पल्ले क्या है? बनाते वोट खाते। वो बंदे ने ऐसे पोस्ट की कहने लगा, ये तो अब पता लगा
کہ میرے کھانے پینے اور زندگی میں 70% ان کا حصہ تھا. میری آمدنی میں 70% وہ لے جاتے تھے. میں چائے بھی بناؤں تو ان کا حصہ, میں کھانا بھی کھاؤں تو ان کا حصہ, میرے بچے برگر بھی لے تو ان کا حصہ, ہم پیٹرول بھی ڈلوائیں تو ان کا حصہ, ہم برتن دھوئیں یا فلش صاف کریں تو ان کا حصہ. کہنے لگا اسرائیل کی جنگ میں بہت کچھ سمجھ آ گیا, اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ساڑیاں جتیاں تھے سادہ ہی سے, ہمارے پیسوں سے ہی ہمارے بچے مرتے تھے. پاکستان میں یہ بیچارہ 70 کروڑ ڈالر کی کل منظوری ہوئی ہے, خوشی سے ان کو جگہ نہیں ملتی, 70 کروڑ ڈالر مل گیا. ایک مہینے میں 12 ارب ڈالر امریکہ نے اسرائیل کو دیا, ڈگی نہ, مگر ریت کی دیواروں کو کھڑا نہیں رکھ سکتا. ایمان والوں کے سامنے کافی ڈٹ نہیں سکتے. ہم نے 2 سپر پاورز کو اپنے سامنے گرتے ہوئے دیکھا, ہم نے روس کو بکھرتے دیکھا اللہ کی توفیق سے, ہم نے امریکہ اور اس کے حواریوں کو, نیٹو کو آتے بھی دیکھا ہے, جاتے بھی دیکھا ہے, بھاگتے بھی دیکھا ہے, شکست کھاتے بھی دیکھا ہے, اور ان کے فوجیوں کے تابوت بھی دیکھے. آج یہودیوں اور اسرائیلیوں کے تابوت بھی دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں بچیں گے, ان کو تو پتھر مروائیں گے, ان کو تو درخت مروائیں گے. اللہ کے بندے کہاں جاتا ہے, یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہے, اس کو قتل کرے, انہوں نے بچنا نہیں. مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مارکے میں شریک ہیں, جن کے دل اس میں ہے کم از کم, جن کی دعائیں اس میں ہیں, جنہوں نے زندگی بدل دی, جنہوں نے یہودیوں کا سود چھوڑ دیا, ان کا کلچر چھوڑ دیا, ان کا لین دین چھوڑ دیا. ہمارے استاد ہیں حافظ عبدالغفار امان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے عمر علم میں برکت دے, کہتے ہیں یہودی اس وقت تک تم سے پریشان نہیں ہے جب تک فجر اور جمعے کی حاضری میں فرق ہے. وہ پوری امت کی مسجدیں دیکھ رہے ہیں, فجر کے نمازی اور جمعے کے نمازی اور, کہتے ہیں جس دن جمعہ اور فجر ایک تعداد ہو گئی, یہودی تم سے ڈر جائیں گے. جمعہ پڑھنے والے سارے اور فجر پڑھنے والے کئی, صرف ماشاءاللہ جمعے کے دن ان کی زیارت ہوگی, باقی اگے پیچھے کچھ بھی نہیں. جو او بھائی جمعہ تو اتنا بڑا فرض ہے نہیں. میں نے ہمیشہ آپ کو حدیث سنائی, جمعے کے دن کی سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے. یہاں سب نے جمعہ افضل ہے, او بھائی جمعہ افضل ہے حدیثوں میں, مگر جمعے کی 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے, جمعے کے دن کی. فجر میں چھٹی, ابھی سارے ہوں گے, اصل میں سارے چلے جائیں گے. یہودی ہمیں جانتے یا جاتے کہیں نہیں. اگر یہ غزہ کے بچوں کا ایک کلپ دیکھیں گے تو اگلا کلپ کس کا دیکھیں گے, ہمارا ہی ناچ گانا ہوگا. ان کو آج بھی کرکٹ کے فائنل کی زیادہ فکر ہے کہ جیتے گا ہارے گا کون, اور ان کو غزہ کے بچوں کی فکر کہاں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب غزہ میں بمباری ہوتی ہے تو یہ مینار پاکستان میں کبوتر بازی کرتے ہیں. غزہ کے بچوں پہ بمباری ہو اور مینار پاکستان میں کیا ہو, کبوتر بازی ہو. یہ ان کے شوق ہے, اور پوری تقریروں میں سیاسیوں میں کوئی غزہ کی بات نہ کرے. ایسی زندگی میں کیا لینا دینا. تو مسلمانوں آئیں, اپنی اصلاح کریں, اپنی نمازوں کی اصلاح کریں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. یہودی کیا ہے میں ایک جمعے میں بتا نہیں سکتا, اس کے اوپر ان کو نالج دیں. بیت المقدس کیا ہے, قبلہ اول کیا ہے, مسجد اقصی کی کیا اہمیت ہے, اپنے بچوں کو بتائیں. غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, اپنے بچوں کو بتا دیں. آج ہم زندہ ہیں, کل مرنے والے ہیں, اور ہماری اولاد ہی ہمارے لیے کرے گی. فلسطین کے بڑوں نے غلطیاں کی ہیں, آج ان کی اولاد بھگت رہی ہے. اور ہٹلر نے عقل مندی کی تھی. ہٹلر نے کیا کرنا تھا, یہ بیوقوف کافر تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ جزیرۃ العرب میں کسی مشرک کو نکال لو, ان کو میں سب مشرکین کو نکالوں گا, اور یہودیوں کو یہاں سے نکال لو. یثرب سے یہ نکالے گئے, بنو قریظہ سے یہ قتل کیے گئے, خیبر سے یہ بھاگے تھے, اور پورا جزیرۃ العرب یہودیوں سے پاک کر دیا گیا. آج گریٹر اسرائیل میں پھر وہ عرب کو دیتے, مگر نہیں, انشاءاللہ اب گریٹر اسلام ہوگا, اب سپر اسلام ہوگا, اور اللہ کی قوت ہے وہ غالب آئے گی. یہ بڑے بڑے کفر کے محل گرے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے پدے بھی انشاءاللہ بچنے نہیں, ان کے بڑے بھی بچے, یہ چلتے کہاں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صرف ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے, ہمیں اللہ کے ساتھ جڑنا ہے, اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے, قرآن کا شوق اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے, اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے, اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے, اللہ کے
کے عاجز بندے بننا ہے، دنیا سے اتنی محبت کریں گے جتنا یہاں رہنا ہے، اللہ سے اتنی محبت کریں گے جتنا اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ کل ہماری بہنوں کا پروگرام ہے یہاں پہ، خواتین کا، فلسطین کے مسئلے پہ ظہر کے وقت، تو سب اپنے گھروں میں بتائیں اور شرکت کریں یہاں پہ، اور اپنے بچوں کو ضرور فلسطین کے مسئلے سے آگاہ کریں، کشمیر کے مسئلے سے آگاہ کریں، جہاد فرض ہے اس کے اوپر بتائیں اور اس کے لیے ان کو تیار کریں۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ صبح صبح اپنے بچوں کو پارک میں لے کے آتے ہیں، دوڑ لگوا رہے ہوتے ہیں، ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ ہیں اپنے بچوں کو جم میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ تیرے مسل بنے تو پھر لڑکیوں کے کالج کے سامنے کھڑے ہو۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھے تم سے فٹنس چاہیے، مجھے تمہاری باڈی کی شیپ نہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو بتائے ٹی شرٹ پہن کے کہ تم کتنا جوان ہے، نہیں، میں تمہیں جہاد کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں یہ منظر بنائے اور توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو نماز میں لے کے آیا کریں۔ جو کہتے ہیں نا میرے بچے فجر میں نہیں آتے، وہ ابے آنے لگ جائیں گے تو بچے بھی آنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ ابے گھر میں سوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے ہم کہوں کہ نماز پڑھے، ابے نے کیوں نہ کہا نماز پڑھے؟ تو اللہ کے واسطے اپنی نمازیں ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ حالات، اور رات کو سردیوں میں جو بندہ تہجد نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں اس جیسی بیکار زندگی بھی کسی کی نہیں۔ رات 11 بجے بھی سوئیں تو 4 بجے ہمارے یہ مؤذن 4 بجے سے بھی 8 منٹ بعد آج کل تہجد کی اذان ہو رہی ہے، 5:08 پہ فجر ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے بھی سو لیں گے نا رات کو، جلدی سوئیں۔ اس موبائل میں سے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا، پہلے سارا اٹھ کے لے آتے تھے، پھر سارا پہلے لے آتے تھے، بس کرتے رات ٹائم سے سوئیں، صبح تہجد میں اٹھیں، دل سے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور رستہ دے گا اور کامیابی بھی دے گا، اور اسلام ہماری آنکھوں میں غالب آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر جهاد المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وافتح لنا فتحا قريبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔